دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں، اچھا اس بات کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا. ایک تو روایت سے جو ہے نا ایک چڑ امام فرائی صاحب سے شروع ہوئی، بلکہ وہ امام فرائی صاحب تو یہاں تک لکھ گیا کہ جی قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے غلط اصول، اور اس میں لکھا کہ حدیث. مطلب باقاعدہ ہے، مطلب اتنی اس حد تک چڑ تھی انہیں. بھلے آپ یوں لکھ دیتے کہ جی یہ ہمارے نزدیک راجح نہیں ہے، لیکن اتنی بھی چڑ کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے غلط اصول، اور اس میں آپ کہیں کہ جی تفسیر القرآن بالحدیث. یہی معاملہ ہمیں اصلاحی صاحب کے ہاں بھی نظر آتا ہے. وہ روایت سے چڑ کی وجہ سے یہ بات کو گہرائی میں سمجھ ہی نہیں سکے. یہ جس کو تفسیر بالمعصور سمجھتے رہے وہ بیسیکلی تفسیر لغوی تھی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ تفسیر تبری سب سے بڑا ہمارے پاس ماخذ تفسیر بالمعصور کا تفسیر تبری ہے، یا تفسیر ابن ابی حاتم، اس قسم کی تفسیریں. اب جس بندے نے ان کا مطالعہ نہیں کیا وہ تو یہ کہے گا یہ تفسیر بالمعصور ہے، حالانکہ وہ تفسیر بالمعصور نہیں ہے، وہ صحابہ کی لغوی تفسیر ہے. یعنی اب بھی اگر آپ کھولیں نا، مثال کے طور پہ یہ تبری میں اگر ابھی کھولوں تو ابھی یہ جو فرد من قسورہ، امام تبری جو اقوال نقل کرتے ہیں صحابہ سے تابعین سے، وہ ایسی تفسیریں نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں کی جی ایک آیت کی تفسیر میں 4 صفحے لکھ دیے. ایسے نہیں ہوتا. یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے، یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. قسورہ کا کیا معنی ہے؟ قسورہ کا معنی ہے اسد. بس یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ بیسیکلی لغوی تفسیر ہے. صحیح. یعنی صحابہ کرام متعین یہ کر رہے ہیں کہ اس لفظ کا لغت عرب میں یہ معنی ہے. تو سب سے بڑا جو سورس ہمارے پاس ہے عربی معلی کا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، صحابہ کو یہ کہتا ہے نا، انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی قرآن اس لیے بنایا تاکہ تم سمجھو. اور اللہ کے رسول کو یہ جو کہا گیا کہ یہ آپ کی قوم کی زبان میں نازل ہوا، تو وہ قوم کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، تو صحابہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو ان سے بڑھ کے کون اتھارٹی ہوگا ان کی زبان کے حوالے سے؟ مطلب ایک طرف آپ امام خلیل، امام سیب و سب کو آپ جمع کر لیں، ٹھیک ہے، مبرد کو، جاہز کو، سب کو آپ جمع کر لیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہاں انہوں نے یعنی یہ بتایا ہے کہ لغوی مطلب یہ ہے، یا یہ بتایا ہے کہ قرآن نے یہاں یہ مطلب مراد لیا؟ صحابہ کی جو تفسیر ہے نا وہ 2 قسم پر ہے، جو ہمیں تفسیر بالمعصور میں ملتی ہے. ایک تو ان کی اجتہادی تفسیر ہے، ابھی ہم اجتہادی تفسیر کی بات نہیں کر رہے. صحیح. ٹھیک ہے. صحابہ کی اجتہادی تفسیر کم ہے، اثار صحابہ میں صحابہ کی اجتہادی تفسیر کم ہے. صحابہ کی جو تفسیر ہم تک پہنچی ہے اس میں ہم یہی بات کر رہے ہیں، اس کا اگر ہم انالیسس کریں تو وہ لغوی تفسیر زیادہ ہے. یعنی انہوں نے لغت عرب کو متعین کیا ہے، انہوں نے اپنی زبان کو واضح کیا ہے کہ ہماری زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ جو آپ ادب جاہلی میں جا کے تلاش کر رہے ہیں کہ ادب جاہلی کا تو یہ موضوع بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کا موضوع تو اور تھا نا. مطلب تو وہ جو مطلب انہوں نے بتایا صحابہ کرام نے، وہ ادب جاہلی کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ وہ دیکھیں وہ تھا یا نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب جاہلی سے زیادہ انہوں نے محنت کر لی تو کتنے الفاظ لے آئے؟ 120. ادب جاہلی آپ کے پاس، پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنا ہے جو کچھ آپ کے پاس محفوظ ہے ادب جاہلی، پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے. صحیح. کتنا محفوظ ہے؟ ضائع ہو گیا بڑا ایسا. اچھا جو آپ کے پاس محفوظ ہے اس میں بھی منحول کلام موجود ہے. ٹھیک ہے. حماد الراویہ، خلف الاحمر وغیرہ، یہ تو باقاعدہ مطلب ہسٹری کے وہ نمونے جیسے کہہ سکتے ہیں آپ ہیں کہ جن کے بارے میں چھوٹا سا جو عربی زبان کی تاریخ کو جانتا ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی طرح سے شعر گھڑ کے بڑے بڑے شعراء کی طرف منسوب کرتے تھے. صحیح. تو ادب جاہلی گھڑا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت کم ہے. اچھا ایک اور بات، اگر مجھے تو یہ لگتا ہے ان کی ادب جاہلی پہ بھی کوئی اچھی نظر نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی تیسرا جو ماخذ ہے نا عربی معلی کا، پہلا تو قرآن ہے، دوسرا حدیث اور آثار صحابہ ہے، اس پہ بھی ہم نے گفتگو کر دی.
تیسرا کہا کلام عرب ہے. کلام عرب انہوں نے کہا امر القیس، زہیر، عمر بن کلثوم، لبید، نابغہ، طرفہ، انترا، عاشا، حارث بن حلزہ، ٹھیک ہے، قس بن سائدہ. اچھا، اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ شعراء کے دواوین اور اسمعیات، مفضلیات، حماسہ، سبع معلقات. اچھا، مجھے یہ جب میں نے ترتیب پڑھی نا، یہ ترتیب ہی دماغ کو جا کے لگتی ہے. اگر آپ اصول حدیث کے اچھے طالب علم ہونا اور کوئی آپ کو کہے کہ مقطوع، مرفوع اور موقوف حدیث، ترتیب الٹ ہو گئی، آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کے اندر کوئی حصے جمال نہیں ہے، یا اس نے علم کو، فن کو گہرائی سے نہیں دیکھا، اس نے صرف نام سنے، مصطلحات سنی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے سبع معلقات ہیں، اس کے بعد مفضلیات لکھے گئے 2 صدی ہجری میں، اس کے بعد اسمیات ہیں، یہ 3 صدی ہجری کے. جو مفضلیات ہیں 2 صدی ہجری کے ہیں، اس کے بارے میں بھی ڈیبیٹ ہے. اچھا، بہت اچھی کتاب ہے ہمارے استاد سے، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب. انہوں نے، ان کا تھا کہ کئی والیومز کے اندر جو ہے نا عربی ادب کی تاریخ میں مرتب کروں اردو زبان میں، اور کافی ماشاءاللہ سے انہوں نے محنت سے. صحیح. تو احمد شاکر اور عبدالسلام محمد ہارون کی تحقیقات سے جو مفضلیات پبلش ہوئی ہیں، تو انہوں نے شروع میں یہ بحث کی ہے کہ مختلف روایات ہیں، پورے قصائد کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے یہ شامل کیا تھا نہیں شامل کیا تھا، اشعار کے بارے میں اختلاف ہے. تو بہت کچھ ضائع ہو گیا. جو موجود ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے. اچھا، ایک انتہائی نقطہ نظر تو یہ تھا جو مرگولیت نے دیا، اس نے کہا کہ یہ ادب جاہلی کے نام سے جو پیش کر رہے ہیں نا، یہ سب من گڑت ہے، سارا کا سارا من گڑت ہے، بعد میں گھڑا گیا دور اسلامی میں. تو بلکہ انہوں نے بڑی محنت کی اس پہ. اسی چیز کو طہ حسین مصری نے اٹھا لیا. طہ حسین مصری کی جب یہ آئی نا ادب جاہلی پہ کتاب، اس نے پورے مصر میں جو ہے وہ ایک طوفان برپا کر دیا. اس کا بھی بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ یہ ادب جاہلی جو ہے یہ منحول ہے، من گھڑت ہے، ادب جاہلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو خیر، اس نے کچھ چیزیں اس کی کمزور بھی تھیں، کچھ چیزیں اس کی ایسی بھی تھیں جو لاجیکل ہیں. یہ پروفیسر خورشید رضوی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا خلاصہ نقل کیا، طہ حسین مصری کی کتاب کا. اس پہ اچھا نقد بھی آیا، پھر بہت سارے لوگوں نے لکھا، پی ایچ ڈی کے مقالات لکھے گئے اس کے جواب میں. لیکن ہم اس انتہائی موقف کی طرف نہیں جاتے کہ سب من گڑت ہے. لیکن یہ تو غامدی صاحب نے بھی لکھا ہے نا کہ اس میں منقول ہے. یہ تقریباً سب نے مان لیا کہ اس میں کمی بیشی ہوئی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث میں محدثین پرکھ کر لیتے ہیں، صحیح اور ضعیف کو جدا کر لیتے ہیں، تو اسی طرح شعراء جدا کر لیتے ہیں کہ یہ کلام من گھڑت ہے اور یہ اصل ہی ہے. بہرحال تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ادب جاہلی میں ایک تو یہ کہ بہت کم ہے، جو کچھ موجود ہے پھر اس کے بارے میں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ اس میں سے کتنا کچھ اصلی ہے. اب اصلی بھی آپ نے چھانٹ پھٹک کے علیحدہ کر لیا تو آپ کے پاس کتنا رہ گیا؟ آپ کتنے قرآن کی تفسیر کر لیں گے؟ امام فرائی صاحب نے جو زیادہ جان مار لی، 100 الفاظ کی ویکیبلری لے آئے، ٹھیک، اس سے زیادہ تو آپ نہیں نہ کر سکتے. تو پھر آپ کے پاس سورس کیا رہ جاتا ہے؟ وہ آثار صحابہ ہیں، وہ آثار صحابہ ہیں، وہ ادب جاہلی نہیں ہے کہ آپ ادب جاہلی کی بنیاد پہ قرآن مجید پورے قرآن کی تفسیر کر سکیں. ایسا نہیں.